آپ کی والدہ کا حق کیا ہے؟ قرآن آیا، قرآن نے یہ بتایا کہ جو مکہ میں پہلا ایک رواج چلتا تھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس بیٹی کو پکڑ کر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بیٹی کو کیوں زندہ درگور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بدنامی کا باعث ہے کہ ہماری بیٹی کی بارات کسی دوسرے کے گھر میں جائے، وہ ہمارے لیے ایک بدنامی کا باعث بنے گا۔ مگر میں قربان جاؤں اس قرآن پر، میں قربان جاؤں اس صاحب قرآن پر کہ جب یہ مکہ میں نازل ہوتا ہے اس نے بیٹی کے حقوق بتلائے، اور وہ حقوق بتلائیں کہ بیٹی وہ ہے کہ جس گھر میں یہ پیدا ہو وہ رحمت پیدا کرتی ہے، کہ جس گھر میں یہ بیٹی آتی ہے اللہ کی نظر رحمت اس گھر پر آ جاتی ہے۔ پھر بیٹی کو وہ مقام دیا گیا کہ جس بیٹی کو جہالت کا دور دورا جاتا تھا، مانا جاتا تھا کہ جس گھر میں بیٹی ہوا کرتی تھی وہ یہ کہا کرتے تھے یہ ہمارے لیے بدنامی ہے۔ مگر میں قربان جاؤں اس قرآن پر، اس قرآن نے اس بیٹی کو یہ حق دیا کہ ہاں اگر جنت کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر جنت کو پانا چاہتے ہو، اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا جنت آپ کو آپ کی ماں کی قدموں کے نیچے ملے گا۔ صرف بچے سبحان اللہ کہندے نے، بڑے نہیں سبحان اللہ کہندے نے۔ تے جدوں لنگر تقسیم کرن دی واری آندی نا تے بچیاں نوں دھکے وجدے نے، بڑیاں نوں مل جائے۔ گل سچی ہے کہ نہیں سچی ہے؟ یعنی کہ جب بھی یہ شادی ہو، بیاہ ہو، جہاں پہ بھی ہو نا، ظلم بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے محفل پر آنے والے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ کہنے والے بھی بچے ہیں۔ اب بچوں نے کہہ دیا، اب ذرا پیچھے والے بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے آقا کریم، میرا عقیدہ ہے، میرا قرآن کہتا ہے، میرا حدیث میں میرے پیارے حبیب کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ آقا کریم نے جو کہہ دیا سورج روشنی چھوڑ سکتا ہے، مغرب ڈل سکتا ہے، دنیا ٹوٹ سکتی ہے، آسمان چاند ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جو میرے آقا نے کہہ دیا سچ کہہ دیا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم، اگر کوئی مومن کوئی بات اس کو اچھی لگے وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت کا سایہ اتنا لمبا سایہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر جوان گھوڑا ہو، عربی نسل ہو، جو طاقت میں بے مثال ہے، قدو قامت میں بے مثال ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے اگر وہ گھوڑا 100 سال تک بھاگتا رہے اس کا سایہ عبور نہیں کر سکتا۔ جو سبحان اللہ کہ اس کے لیے جنت میں وہ درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب جس نے درخت لگوانے نا وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا، جنہیں نہیں لگوانا نا، جنہیں دھوپ سے مرنا، پھر وہ سبحان اللہ نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ آپ نے کہنا۔ اسی طرح آپ محفل کی زینت ہیں، آپ جتنا بولیں گے آنے والا نعت خوان ہوگا، آنے والا مقرر ہوگا، جتنا آپ داد دیتے رہیں گے نا اتنا اس کی جو نا وہ خوشی تو بالا ہوگی، وہ خوش ہو کر تقریر کرے گا۔ اور اگر آپ ایسے بیٹھے رہیں گے نا تو اس کی وہیں پہ نا وہ جذبات مر جاتے ہیں، تو جذبات اس کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کوئی لفظ اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ اب نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد رویم بن عمران۔